تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں رمضان اور روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے اپنے خاوند کے پاس ہوتے ہوئے اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں، اور وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر بھی آنے کی اجازت نہ دے. یہ حدیث مسلم شریف سے لی جاتی ہے. اور حضرت معاذ ادویہ سے روایت ہے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، کہا کہ حائضہ عورت کا کیا معاملہ ہے کہ وہ روزے کی قضا دیتی ہے اور نماز کی قضا نہیں دیتی؟ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم بھی اس سے دوچار ہوتی تھیں تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا جبکہ نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یہ حدیث رواہ مسلم سے لی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ مبارک رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا. یہ حدیث رواہ ترمذی و نسائی سے لی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے. رواہ البخاری. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور وہ کھا لے یا پی لے تو وہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے تو اللہ نے کھلایا پلایا ہے. متفق علیہ حدیث. اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، عبداللہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کیا کر، روزہ رکھا کر اور کبھی نہ رکھا کر، رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے. مسلسل روزے رکھنے والے کا کوئی روزہ نہیں. ہر ماہ 3 دن روزے رکھنا بہتر ہے زمانہ بھر کے روزے رکھنے سے، اور ہر مہینے 3 دن روزے رکھا کر اور ہر ماہ قرآن مجید مکمل کیا کر. میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین روزے رکھ، داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ. 1 دن روزہ رکھ اور 1 دن افطار کر، اور 7 دن میں قرآن کو مکمل کر، اور اس پر اضافہ ہرگز نہ کر. متفق علیہ حدیث. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو اسلمی بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں دوران سفر روزہ رکھ لیا کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر تم چاہو تو نہ رکھو. متفق علیہ حدیث. اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے 16 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا. ہم میں سے کچھ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. روزے دار نے روزہ نہ رکھنے والے کو معیوب سمجھا اور نہ ہی افطار کرنے والے نے روزے دار کو معیوب سمجھا. رواہ مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے روز اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں. رواہ ترمذی. اور حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جب تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرو. رواہ ترمذی و نسائی. اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے مسلسل رکھتے رہتے، حتیٰ کہ ہم کہتی ہیں کہ آپ روزہ رکھنا ترک نہیں کریں گے، اور آپ روزہ رکھنا ترک فرما دیتے، حتیٰ کہ ہم کہتی ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے سوا کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اور ایک دوسری روایت میں ہے، آپ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان روزے رکھا کرتے تھے اور آپ شعبان میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. متفق علیہ حدیث.
اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے کہ آپ نے ہجوم اور ایک آدمی دیکھا جس پر سایہ کیا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا روزے دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، متفق علیہ حدیث۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر تھے، ہم میں سے کچھ روزے سے تھے اور کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک سخت گرم دن تھا، ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو روزے دار تو نڈھال ہو کر گر پڑے، جبکہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کو پانی پلایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے سب قتلے گئے، متفق علیہ حدیث۔ اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی کی سنت کے مطابق اس ماہ مبارک کو پانے اور روزے رکھنے اور لیلۃ المبارکہ کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے روز ہم سب کو باب الریان سے پکارا جائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔